السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ. تذکرہ و تبصرہ میں آج ہمارا موضوع ایران جنگ ہی ہے اور مشرق وسطیٰ کے حالات کے اوپر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. ابھی حالیہ طور پہ پاکستان میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس ہفتے کے دوران، کچھ اس حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ کیا وہ مذاکرات جو ایک میڈیشن کا رول تھا جس میں کچھ برادر اسلامی ملک بھی شامل ہوئے تھے، کیا وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، یا یہ کہ وہ اب بس پش چلا گیا اور جنگ جو ہے وہ آگے جنگ ہی ابھی اس کا ایک الٹیمیٹ نتیجہ بنتا نظر آ رہا ہے. پھر پاکستان کے حوالے سے فائنینشیل اعتبار سے بھی پیٹرول کی قیمتیں جیسے بڑھی ہیں، اور دوسری طرف ایک امپیکٹ جو آیا ہے کہ یو اے نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ جو فنڈ تھے یو اے کے جو پاکستان کے وہ ڈپازٹ ہوئے تھے یا اس کے تو انہوں نے واپسی کا مطالبہ کیا ہے. تو ان موضوعات کے اوپر اور خاص طور پہ حالیہ پاکستان کے یہاں خطے کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، اور اس میں ایک پاکستان انڈیا کے رول کے اوپر بھی ہم ڈسکشن، کیونکہ اس ہفتے کے دوران کچھ ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ ان کے جو وہ عزائم ہیں جو کہیں نہ کہیں سے یا کسی نہ کسی انداز سے ہمیں ملتے رہتے ہیں یا وہ سنائی دیتے رہتے ہیں، تو اس پہ بھی بات چیت ہوگی. تو میرے ساتھ پینل میں ہمیشہ کی طرح محترم خالد محمود عباسی صاحب ہیں، مہتاب عزیز بھائی ہیں. تو سٹارٹ میں خالد صاحب سے کرتا ہوں. خالد صاحب، ایک طرف تو اچانک شور مچا کہ پاکستان میڈیشن کے رول کے اوپر، بیک ڈور ڈپلومیسی تو ہمیشہ سے چل رہی ہوتی ملکوں کے اندر، لیکن بڑے پرومیننٹ ہو کے وہ سامنے آئی اور اس کے بڑا چرچا بھی ہوا، اور تقریباً 4 بڑے ممالک کے جو ہے وزراء خارجہ جو ہے وہ آئے اور یہاں پہ بات چیت بھی ہوئی. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو چیز تھی، مطلب جس کا بھی انیشیٹو تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پیچھے چائنا ہے، پاکستان تو اس کا ایک فرنٹ مین کے طور پہ کام کر رہا ہے، لیکن جو بھی تھا، کیا وہ چیز سبوٹاز ہو گئی یا بیک اینڈ پہ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میڈیشن کی چیز یا جنگ رکوانے والی چیز چل رہی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر، جہاں تک میری اطلاع ہے وہ تو یہ جو جس طرح میں نے سنا ہے کہ یہ تو امریکہ کی فرمائش پہ پاکستان بیچ میں آیا تھا، کیونکہ بہرحال پاکستان ان ممالک میں سے ہے جن کو ایران کا اعتماد حاصل ہے. تو امریکہ کے کہنے پہ پاکستان نے ایران سے رابطہ کر کے تو یہ سارا جو نا ایک ثالثی کا کردار کر لیں یا ایک صلح جو کا کردار کر لیں وہ شروع کیا تھا. اور اس میں جیسے کہ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ مذاکرات کے اندر بھی مفادات چل رہے ہوتے ہیں، ایجنڈا جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے. تو دونوں فریقوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اس میں کن شرائط پہ چلنا ہے، کن پہ نہیں چلنا، کہاں جا کے رکنا ہے. تو میرا خیال ہے جہاں جا کے بات رکی ہے نا آخری، تو مطلب وہ چائنا بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، جیسے ضامن بننا یا وہ ساری چیز ہو گئی تھی. لیکن آخر میں جو بات جا کے رکی ہے، جو تازہ ترین معلومات ہیں، وہ یہ ہے کہ یعنی یہ حتمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بات بعد میں سامنے آ جائے، لیکن جو ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ مذاکرات سے پہلے مکمل سیز فائر کیا جائے. ایران اس پہ ایگری نہیں ہوا. یہ نہیں کہ ایران مذاکرات ہی کا منکر ہو گیا، ایران نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا. اچھا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ مذاکرات جو ہیں تعطل کا شکار ہو گئے. لیکن پہلے تو یہ خبر اس ٹائم جب یہ چیزیں آئی تھیں، پہلے مطلب ایک یہ تھا کہ نہیں، یہ تو پاکستان نے، امریکہ نے از خود اپنے طور پہ مذاکرات شروع کر دیے، ایران کا اس میں کوئی وہ نہیں تھی، آمادگی نہیں تھی. لیکن پھر یہ ہے کہ یہ خبریں بھی آنے لگ گئیں کہ ان کی طرف سے مطلب وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ہم ابھی انہوں نے 5 اپنے مطالبے پیش کیے، تو وہ اگر آمادہ نہیں تھے تو کیسے 5 مطالبے انہوں نے پیش کر دیے؟ 5 شرائط پیش کی تھی نا ایران نے، 15 امریکہ نے پیش کی تھی. تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بات تھی نہیں، بات تو ضرور تھی، اس پر کام بھی ہو رہا تھا. لیکن یہ کہ بہرحال تعطل کا شکار ہو گئی، ختم ہو گئی، ابھی معطل ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے وزیر خارجہ کا چائنا جانا، دیکھیں اب جو چیزیں اس وقت کہی گئی تھی وہ تو یہ تھا نا کہ بھائی چائنا کی گارنٹی چاہیے. ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ بھائی کوئی چائنا ہے، رشیا ہے، اس طرح کا کوئی ملک جو ہے نا اس کے اوپر گارنٹی دے. تو بظاہر بات تو یہی تھی. اب اندر خانہ جو کیا تھا کیا نہیں تھا وہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ جو کچھ اس کے بعد سننے کو ملا یہ کہ چائنا بہت جلد پاکستان کو J-35 دے رہا ہے. تو پتہ نہیں یہ تھا یا وہ تھا، وہ بات کیا تھی. چلے اس کا کچھ احوال مطابعی سے لیتے ہیں کہ آپ کے پاس لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہیں، اور خاص طور پہ ابھی خطے کی صورتحال کے حوالے سے جو جنگ کی صورتحال ہے، کیونکہ
سوشل میڈیا پہ, ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ خبریں تو بہت سے انداز سے آ رہی ہیں. تو ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بہت اگریسو موڈ میں آگے اپنا ایکشن پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اور ایران کیا ابھی بھی ریزسٹنس کے موڈ میں ہے, یا ایران ابھی اس تباہی کے بعد شاید تھوڑا سا پیسو انداز میں ہو گیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق بھائی, اگر ہم بات وہیں سے شروع کریں تو اس میں پھر آگے جو ہے نا یہ چیز بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جنگ کیا ہے. میری معلومات کے مطابق جو یہ پورا انیشیٹ ہوا تھا, اس میں ایک تو امریکہ کی فرمائش تھی جیسا خالد صاحب نے کہا, اس کے ساتھ ہی اس میں ایران کی رضامندی بھی شامل تھی, اور دوسری چیز یہ کہ عرب ممالک بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھے. وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ رک جائے یہاں پہ یہ سلسلہ. اور جو پاکستان نے جو نیگوسیشن کی ہے وہ, چونکہ یہ مذاکرات براہ راست نہیں تھے, بالواسطہ تھے, پاکستان کے ذریعے چیزیں جو ہے نا ہو رہی تھی. امریکہ نے اپنی 15 نکاتی, اور اس کو ایران نے بھی تسلیم کیا, امریکہ نے بھی کیا. یہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چھپی ہوئی ہے, بڑے اوپنلی ہے. اچھا, اس مذاکرات کا ظاہر سی بات ہے کہ دونوں بہت ایکسٹریم پوزیشنز پہ ہیں, اور آپ یہ اگر دیکھیں تو جو حملہ تھا وہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر کیا, اور ایک طریقے سے امریکہ کو باندھ کے اس جنگ میں لایا گیا. تو جو باندھ کے لائے ہیں وہ تو چاہتے نہیں ہے کہ امریکہ نکلے, اور بڑی اسٹرانگ صہیونی لابی ہے جو پورا ریزسٹ کر رہی ہے کہ امریکہ کو اس جنگ سے نکلنے نہیں دینا, اس میں کو جاری رکھنا ہے. حتیٰ کہ ان کا تو یہ بھی ہے کہ کھل کے بہت سارے انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ نیوکلر ہتھیار بھی استعمال کر لینے چاہیے. ایک تو اس چیز کو, دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس موقع پہ اگر جنگ ختم ہو گئی تو اس کا اسرائیل کا وجود جو ہے وہ سٹیک پہ لگ جائے گا. چونکہ سیز فائر ہوگا تو سب کے لیے ہوگا, اور جو موجودہ پوزیشن ہے اسرائیل کی, وہ اگر اس پہ سیز فائر کر لیتا ہے تو اس کی جو پچھلے 75 سال میں انہوں نے ایک علاقائی طاقت اپنے آپ کو منوایا تھا میڈیا کے تھرو, یا اپنی ہیجمنی جو ایک اس کو کیا کہیں کہ ڈرامہ قسم کی جنگیں جو 67 میں اور 48 میں اور یہ لڑی گئی تھی جنگ کپور, تو اس کے بعد جو ایک اس کا ایک جو ہے نا اسٹیچر بنا تھا وہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے گا. علاقے کا جو تھانے دار تھا وہ بن گیا تھا, ہاں وہ اب ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ دو تو نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں یہ جنگ ختم ہو. لیکن اس نیگوسیشن کا ایک بڑا فائدہ ہوا ہے جس پہ بات بہت کم کی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب یہ مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بعد سے ایران نے کوئی اٹیک نہیں کیا قطر کے اوپر. الحدیدہ ایئر بیس جو ہے جو نشانہ بن رہا تھا اس کے اوپر ایران نے کوئی اٹیک نہیں کیا. سعودیہ میں سوائے ایک جو امریکن استعمال میں اور ایکٹیو استعمال میں جو ان کے ہے پرنس سلطان ایئر بیس, اس کے علاوہ کسی جگہ سعودیہ کے اوپر نہیں ہوا. اور سوائے یو اے ای کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی کسی بھی عرب کسی ملک کے اندر جو ان کا سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر بھی اٹیک نہیں ہوا. اس میں وہ کمپنیز بھی شامل ہیں جو امریکن کمپنیز ہیں, ان کے اوپر بھی اٹیک سوائے یو اے ای کے علاوہ کسی ملک کے اندر نہیں ہوا. تو یہ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ امریکہ کی جو شرائط تھی اور جو ایران کی شرائط تھی, جو باقی ممالک تھے اس کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا پیش رفت ہوئی ہے, ہمارے سامنے آئی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں ذرا اس قسم کے جب بھی مذاکرات ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک راؤنڈ کے اندر جو ہے وہ سم اپ ہو جائیں. اس کے ملٹیپل جو ہے نا وہ راؤنڈز ہوتے رہتے ہیں. ایک بار میں کوئی بات چلتی ہے پھر رک جاتی ہے, پھر ہو سکتا ہے 10-15 دن بعد دوبارہ, لیکن بہرحال ایک بیس بن چکی ہے مذاکرات کی دونوں کے درمیان میں. ان کی تجاویز بھی آ چکی ہیں, اس کے اوپر جو انڈائریکٹلی جو نیگوسیشن ہوئی ہے اس کے اوپر بھی دونوں کو وہ بات پتہ ہے. تو اب نیکسٹ راؤنڈ جب بھی ہوگا وہ 10 دن بعد ہوتا ہے, 2 مہینے بعد ہوتا ہے, تو وہ اس سے آگے چلے گا.
اب یہ والا ایک جو ہے نا وہ پروسیجر ہو چکا ہے, اور یہ ایک بڑی چیز ہے کہ بہرحال انڈائریکٹلی صحیح لیکن اس جنگ کا ایک چینل کھل گیا ہے, پرائمری پاس ہو گئی ہے, اب آگے سے اب آگے چلیں گے. ایک رستہ, ایک فورم ڈیولپ ہو گیا. نہیں دیکھیں, ایک سٹیپ آپ آگے جا چکے ہیں نا, دونوں کی طرف سے چیزیں آ چکی ہیں, انہوں نے ظاہر ہے آپس میں مشاورت بھی کر لی ہے, انہیں بھی پتا ہے کہ ایران کا کیا موقف ہے اس کے اوپر, ان کا بھی کیا موقف, کیونکہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو شرائط ہیں جو پبلک کی گئی ہیں. ظاہر ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو پبلک بہت کم چیزیں ہوتی ہیں, پبلک تو صرف اوپن جو ہے نا وہ جو موقف دینا ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو اپنے پوسچر کرنا ہوتا ہے, وہ چیز سامنے آتی ہے. باقی تو مطلب آگے باٹم لائن کیا ہے, آپ کی ریڈ لائن کیا ہے, یہ چیزیں تو جو ہے وہ اوپن نہیں ہوتی, یہ خفیہ طور پہ ہی آگے چلتی ہیں. تو ظاہر ہے وہ بھی چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں, تو اب اس سے آگے چلے گئے. اچھا, دوسری طرف جنگ کی طرف اگر آپ آ جائیں تو وہی اگین جو چیز ہے کہ امریکہ کو تو مطلب اس جنگ سے نکلنے کی پوری کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے نکل جائے, لیکن ایک طرف تو اس کی پریپریشنز, تیاری اور اس کے بیانات ٹرمپ کے دیکھیں تو کہیں میں چھوڑوں گا نہیں, اور سارے وہ. سر میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو آپ دکھانا چاہتے ہیں, جو لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. جو آپ کی اصل حالت ہوتی ہے آپ کبھی بھی اس کو پبلک نہیں کرتے. آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ آج 1 مہینہ اور 1 ہفتہ اس جنگ کو شروع ہوئے گزر چکا ہے, اور اس دوران جو ہے صرف گزشتہ 24 گھنٹے کی اگر آپ بات کر لیں تو 2 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ امریکن ایک تھنک ٹینک ہے, ان کا ڈیفنس تھنک ٹینک ہے, اس نے یہ رپورٹ دی ہے, کل کی رپورٹ تھی, کہ ایران کا 60% سے زیادہ میزائل انفراسٹرکچر ابھی تک انٹیکٹ ہے 1 مہینے بعد بھی. امریکہ کی طرف سے 100% تباہ کرنے کے بعد مطلب وہ 20 دفعہ جو ہے نا ٹرمپ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تباہ کر چکے ہیں, ختم ہو گیا ہے, اب کچھ بھی نہیں بچا جو ہے نا انہیں. تو وہ کل ان کے ڈیفنس تھنک ٹینک کی, اور یہ بھی وہ رپورٹ ہے جس کو انہوں نے پبلک کیا ہے. یہ پبلک وہ چیزیں کی جاتی ہیں کہ جو تاکہ ان کی عوام کو بھی تھوڑا سا رہے, ایک بہت شوق نہ لگے, وہ درمیان میں رہے. ایک طرف تو آپ کے دعوے ہوتے ہیں اور ایک طرف آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھی کی جاتی ہیں کہ کچھ ریئلسٹک بھی وہ رہیں. تو اس لیے یہ پبلک کی گئی ہے جس میں ان کے مطابق 60% ابھی تک انٹیکٹ ہے. حقیقت میں ظاہر ہے اس سے زیادہ ہوگا, 70 ہوگا, 80 ہوگا, جتنا بھی ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کی سب سے بڑی جو قوت تھی وہ اس کی ایئر پاور ہے. ہمارے سامنے جیسا خالد صاحب نے کہا کہ F-35 وہاں پہ ہٹ کیا گیا اسے. دوسرا, کل کے دن میں ہی اگر آپ دیکھیں تو F-15E جو ہے وہ ہٹ ہوا, اور اس کے 2 پائلٹس نے ایجیکٹ کیا. ایک کے بارے میں امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو انہوں نے ریسکیو کر لیا ہے, دوسرا مسنگ ہے, اور ایک کے اپنا ایران کی طرف سے ان آفیشیل سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایک کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے اور دوسرے کو کر لیا, دوسرے کی تلاش جاری ہے. اچھا, اس دوران صرف یہ نہیں ہوا بلکہ جو اس کے ریسکیو کے لیے امریکنز جو 2 ہیلی کاپٹر اور ایک جہاز آئے اس کے اوپر فائرنگ ہوئی, دونوں ڈیمیج ہوئے. ایک جو ہے وہ سعودیہ میں جا کے لینڈ کیا ایک نے, اور 2 نے عراق کے اندر لینڈ کیا. اسی دوران خلیج فارس میں ایک F-16 ہٹ ہوا ان کا. تو یہ اس کی ہے کہ جس ایئر پاور میں ایران سرے سے جو ہے نا وہ 0 ہے اور امریکہ 100% ہے اس کے اندر. وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ آج جو 5واں ہفتہ ہے اس جنگ کا, اس کے اندر ایئر ڈومیننس جسے کہتے ہیں نا, کہ کسی جس طرح کے پاکستان کو افغانستان کے اوپر تھی کہ آپ کے جہاز جاتے تھے اور جا کے تو بمباری کر کے واپس آ جاتے تھے, انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ ہٹ ہو جائیں گے, انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ان کے اوپر کوئی حملہ ہو سکتا ہے وہاں پہ اس سرزمین سے. وہ صورتحال 5ویں ہفتے میں بھی امریکہ کو حاصل نہیں ہے, بلکہ زیادہ ورس کیس بن رہا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس جو ہے نا پچھلے 3 دن میں جو 2 بڑے ایونٹ ہوئے ہیں, ایک تو موساد کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر ڈائریکٹ ہٹ ہوئی ہے جس میں اس کی بلڈنگ برے طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے, اور دوسرا ان کی ایک بڑی مشہور ڈرون بنانے والی کمپنی ہے, اس کی فیکٹری کے اوپر ہٹ کیا ہے. ہروپ ڈرون جو بناتی ہے پاکستان کے ساتھ جنگ میں انڈیا میں بھی بہت استعمال کیے تھے, تو
اس کے اوپر ڈائریکٹ ہٹ کیا اور پوری بلڈنگ جو ہے اس کی کریپس کر گئی ہے اس فیکٹری کی. بہت بڑے پیمانے ہوا, رات کو ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ کیجوالٹیز نہیں ہوئی یا اس کے, لیکن اس کے اوپر مطلب خود امریکن میڈیا نے, فاکس نیوز نے, دیگر نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹنگ کی ہے اور دکھائی ہے کہ فیکٹری کتنے برے طریقے سے وہاں پہ تباہ ہوئی ہے. تو یہ مطلب گزشتہ دنوں کی یہ صورتحال ہے اس جنگ کی جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس میں کوئی مطلب ایسی صورتحال نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایران بیک اینڈ پہ نہیں آیا, بلکہ ایران چل رہا ہے اور مزید نقصانات اور تباہی. دیکھیں نقصانات تو جنگ جب ہوتی ہے تو نقصانات تو ہوتے ہیں, لیکن پھر وہی اگین بات ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے ملک ہیں, مطلب ہمیں اس جیسے جو ایشین جو کنٹریز ہیں اس کے اندر نقصانات میٹر نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا, امریکہ کو اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں جب آیا تھا امریکہ تو وہاں 15 لاکھ لوگ مر گئے. آج 15 امریکن مر جائیں تو وہاں صورتحال جو ہے نا وہ قابو سے باہر ہو جائے, لیکن یہاں 15 لاکھ لوگ مر گئے, اس کے باوجود امریکہ کو نکلنا پڑا. عراق کے اندر دیکھیں کتنے ملین لوگ جو ہے نا وہاں پہ مرے, شام کے اندر کتنے ہوئے. تو یہ والے جو نقصانات ہیں یہ بیسیکلی وہ جو یہاں کا ایک ماحول ہے اس کے اندر اس طرح کے نقصانات وہ انفراسٹرکچر کے ہوں یا حتیٰ کہ جانی نقصان بھی کوئی بہت بڑا سگنیفیکنٹ رول پلے نہیں کرتے. ہاں اگر مطلب یہ صورتحال آ جائے کہ ایران بے بس ہو جائے, اس کے اوپر ایئر ڈومیننس انہیں مل جاتی ہے, ان کے جہاز پن پوائنٹ کھڑے ہو کے بم مارتے ہیں وہاں پہ اور نیچے انفراسٹرکچر انہیں بھاگ جانا پڑے اپنی جگہوں پہ چھوڑ کے, تو پھر وہاں سے چینجنگ آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد کہیں آپ مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے. جب تک وہ صورتحال نہیں آتی نا تو جنگ کے اوپر نقصانات کا فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, نقصان اپنی جگہ پہ وہ رہے گا, انفراسٹرکچر کا نقصان ہے یا اس کے لانگ ٹرم اثرات بھی ہوں گے, لیکن اس سے جنگ کا پاسا نہیں پلٹ سکتا. بالکل صحیح ہے. تو خالد صاحب میں میڈیشن والی رول پہ ہی آتا ہوں کہ پاکستان کا جو مطلب ایک اہمیت خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں, اس پہ ہم پہلے بھی مختلف انداز سے بات کریں, لیکن یہ بات ہے نا جو واضح ہو کے سامنے آئی اور بڑا مثبت رول بھی ادا کیا. لیکن اس رول کے بعد بجائے یہ ہے کہ کوئی پازیٹیو چیزیں آتی, ساڑھے دوست یار پیسے واپس مانگنے لگ پہ یا ساڑھے پیسے کٹو, وہ اس کی وجہ سے میرا خیال نہیں ہوا. اچھا, وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میرا خیال 15-20 دن پہلے یہ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی کوئی کانفرنس ہوئی تھی ریاض میں. اچھا, اور اس کا کوئی اعلامیہ جو جاری کرنا تھا اس میں کوئی اختلاف رائے ہوا تھا. ہمارے عرب برادر اسلامی ممالک کا خیال یہ تھا کہ اس میں ایران کی مذمت کی جائے اور اسرائیل کی مذمت کا ذکر وہ پسند نہیں کر رہے تھے. اچھا, تو یہ پھر پاکستان نے اصرار کر کے وہ شامل کرایا, شامل تو ہو گیا, اور بلکہ دوبارہ لکھنے کے بعد بھی شاید کسی طرف سے یہ تقاضا آیا کہ بھائی نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا, لیکن وہ بہرحال ہو گیا. تو وہ ہو گیا تو اس پہ جو ہے نا امارات نے پھر وہ غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ ہمارے پیسے واپس کر دیں. تو یعنی یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ ہم نے کہا جی لے لیں پیسے, آپ کو واپس دے دیتے ہیں. ابھی تک تو یہی خبریں کہ ہم دینا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں اور بہت سی اچھی باتیں ہوئی ہیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ ہم نے کوئی ان کی خوشنودی کو پیش نظر نہیں رکھا, اپنی مجبوری کو بھی پیش نظر نہیں رکھا. جس بات کو ہم نے صحیح سمجھا, اصولی سمجھا, اس موقف پر ہم نے اپنے جو ہے نا وہ اپنا ارادہ یا اپنی قوت اس کا اظہار کیا ہے. اور اب اس پہ اگر دوست خفا ہو گئے تو دوست پہچانے بھی گئے نا. ویسے تو اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ عرب امارات جو ہے نا وہ گویا ایک اسرائیل کی بی ٹیم کا یا ایک چھوٹے اسرائیل کا کردار ادا کرتا محسوس ہو رہا ہے. برادری ہے, عربوں ہی کی برادری ہے, عرب اپنی برادری سے اسے کاٹیں گے تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ کردار ان کو بھی کھلتا ہے. یہ صرف عربی برادری نہیں ہے, یہ اصل میں یہ ہیں سارے ایک ہی قبیلہ ہے نا, یہ نجدی قبائل میں سے ہی ہیں سارے. تو وہ بھی ایک تعصب تو ہوتا ہی ہے. تو مطلب وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عرب کے مقابلے میں کسی اجمی کی حمایت کریں گے, یہ بہت مشکل ہے. ابھی وہ کوئی اتنے اسلامی وہ بھی نہیں ہوئے کہ اتنا کر لیں, لیکن بہرحال تکلیف ان کو بھی پہنچی ہے امارات کے اس موقف سے.
لیکن یہ کہ پاکستان کے موقف پر بہرحال انہوں نے جو زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا وہ عرب امارات نہیں کیا ہے. حالانکہ ایران مطلب ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اس طرح ایران کی مدد نہیں کر رہا جس طرح کرنی چاہیے کھل کھلا کے, اور اس میں بڑی ناراضگی بھی رہی. لیکن اس ایران کی طرف سے بڑے مطلب ہم ویڈیو کی صورت میں ان کے جو آفیشیلز ہیں ان کے بیانات سمجھیں, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. مدد کا یہ مطلب کہ ہم عربوں کے خلاف ایران کی مدد کر رہے ہیں, یہ غلط تصور ہے. ہم نے جہاں ایران کی اس معاملے میں سٹینڈ لیا ہے تو ایران کو یہ دو ٹوک پیغام بھی تو دیا نا کہ سعودی عرب اور ہمارا پیکٹ ہے. اچھا, یعنی آپ نے سعودی عرب کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں کرنا. جیسے ابھی مہتاب بھائی نے ذکر کیا تھا نا کہ اس کے بعد ایران کے اس میں فرق آیا ہے. تو ظاہر ہے آپ جب حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی وہ کریڈیبلٹی بنتی ہے نا کہ کوئی آپ کی معقول بات کو مانے گا. جب آپ حق سچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے ہی سے یکرخے ہوں یا ایک طرف ہوں تو پھر کوئی آپ کی بات کیوں مانے. تو جب ہم نے جہاں ایران کے لیے سٹینڈ لیا ہے تو وہاں جو ہم نے عربوں کے لیے بھی سٹینڈ لیا ہے, تو یہی تو غیر جانبدارانہ پالیسی کا جو ہے نا وہ مظہر ہے کہ دونوں کے لیے لیا ہے. اچھا خالد صاحب, میں تھوڑا سا اس میں نا ایک جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق اس بات کو جو یہ اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر, اور یہ اس کا درست پرسپیکٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ یہ جو پیسے جو یو اے ای نے ڈپازٹ کرائے تھے 2 بلین جو ہے پاکستان کے اندر, یہ آئی ایم ایف پروگرام سے ریلیٹڈ تھے, اور اس میں معاہدہ یہ تھا کہ جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام چلے گا تو بیلنس آف پیمنٹ کے طور پہ وہ یہاں پہ ڈپازٹ رہیں گے, اور 6% شرح سود پہ جو ہے نا وہ یہاں رہیں گے. پاکستان اس کا 6% سود ادا کرتا رہے گا. تو اس میں جو ہوا تھا نا, جب پاکستان کا اور سعودیہ کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا تھا, اور یہ اس موقع پہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یمن کے اندر جو صورتحال دونوں کی بڑی خراب تھی, یہ اس وقت ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ یو اے ای نے وہاں پہ کیا. یہ ہر سال یہ ایگریمنٹ رینیو ہوتا تھا, چونکہ ہم 6% پے کرتے تھے, اس کے بعد رینیو ہوتا تھا, اور یہ فیبرری میں. اس دفعہ جو فیبرری میں ایران جنگ شروع ہونے سے پہلے جب اس کو دوبارہ جو ہے نا ایگریمنٹ کا رینیول تھا, تو یہ صرف 2 مہینے کے لیے ہوا تھا. اس دفعہ 1 سال کے لیے نہیں کیا گیا تھا, صرف 2 مہینے کے لیے کیا گیا تھا. اور اس 2 مہینے کا مقصد یہی تھا کہ آپ ارینج کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پیمنٹ کر دیں. اس کے بعد یہ ایران والی جنگ شروع ہوئی, اور اب یہ آیا. اس کے درمیان میں ظاہر بہت ساری چیزیں, وہ سارے فیکٹرز موجود ہیں, لیکن یہ ڈائریکٹلی اس سے لنک نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے ہے, بلکہ وہ جو سعودی والا معاہدہ ہے اس پہ بھی ناراضگی ہے. اس پہ اصل ناراضگی تو اس پہ تھی. آپ کو یاد ہو کہ جیسے ہی پاکستان نے کیا تھا تو اس کے بعد جو محمد بن زید ہیں وہ انڈیا چلے گئے تھے, وہاں پہ جا کے کا بھی تو وزٹ کیا. جی, پاکستان کا بھی تو وزٹ کیا. پاکستان کا شارٹ وزٹ کیا نہیں, ڈیفنس پیکٹ کی بات انہوں نے انڈیا سے کی تھی. وہ مطلب میچور نہیں ہوا, لیکن انہوں نے جا کے انڈیا کے ساتھ یہ بات کی تھی, اور یہ مطلب ایک جیسچر دیا گیا تھا کہ اگر آپ ادھر کریں گے تو ہم ادھر کریں گے. یہ معاملات وہاں سے خراب ہوئے تھے, اور وہاں سے پھر یہ چیزیں ہو گئی تھی, وہ اب جا کے میچور ہوئی ہیں اتنے عرصے میں. اس کا ڈائریکٹلی اس سے ایران والے معاملے سے ڈائریکٹ لنک نہیں ہے جو میری معلومات. ہم اسے یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس وقت بھی مطلب وہ رکھنا پڑ گیا تھا, اس لیے 2 مہینے رکھے گئے تھے, تو ابھی انہوں نے اگلے 2 مہینے دینے سے انکار کر دیا. مطلب ہوا ہی نہیں, پاکستان نے اس کو کیا ہی نہیں ہے کہ دوبارہ پاکستان نے اس کو ٹائم بائی نہیں کیا, چونکہ پاکستان کے پاس 2 آپشنز تھے جو وہاں سے, کہ ایک تو سعودیہ کچھ فردر جو ہے نا ڈپازٹ کر رہا ہے, اس کے ابھی تک چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ مختلف ہیں, چونکہ کوئی آفیشیل تو نہیں ہے لیکن ان آفیشلی بعض تو کہہ رہے ہیں کہ $6 بلین پاکستان میں رکھ رہا ہے, تو پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ شاید چائنا کو کوئی بینک ہے جو 4% شرح سود کے اوپر جو ہے نا وہ کر رہا ہے, تو آپ کو ذرا کم انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا, اور وہ ڈپازٹ بھی آپ کو جو ہے اتنا ہی مل رہا ہے, تو آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی, تو وہ ہو سکے. لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک دوسرے اینگل سے ہمیں میرا خیال ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یو اے ای اس لائن پہ جا رہا ہے تو یو اے ای کے پاس اگلا پتہ کیا ہوگا. پاکستان کے اس رول سے تو یو اے ای خوش نہیں ہے, یہ بات تو سامنے آ چکی ہے, تو پھر اگلا پتہ کیا ہوگا, بندے واپس بھیجنے کا. جیسے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب یہ ہوا تھا انڈیا کے ساتھ, پاکستان کے حالات خراب تھے, یو اے ای نے یہ پریشر پاکستان کے اوپر ڈالا تھا کہ آپ ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں,
جب 2019 میں کشمیر کو جو ہے نا انیکس کیا گیا تھا انڈیا کے ساتھ، تو اس کے بعد جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کا اعلان تھا وہ صرف ایک یو اے ای نے وہاں پہ کیا تھا، اور اس سے ایک سری نگر سے دبئی کے لیے ایک فلائٹ بھی چلی تھی جس کو ایئر سپیس دینے سے پاکستان نے منع کر دیا تھا. تو اس کے اوپر حالات جو ہے وہ زیادہ خراب ہوئے تھے اس دور میں، اور اس کے بعد ہمارے ویزوں پہ پابندی لگ گئی تھی. پاکستانیوں کو ویزے نہیں مل رہے تھے وہاں پہ، ایون وہ لوگ بھی جو ریگولر وزٹرز تھے ان کے بھی ویزے بند ہو گئے تھے، اور بہت برے حالات تھے یہاں پہ ویزوں کے حوالے سے. تو یہ چیز اب جو ہے میرا خیال ہے کہ اس صورتحال میں جو لوگ خصوصاً جنہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے پاکستانیوں نے، یا جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس چیز کا ایک جو ہے نا بڑا نقصان. ایک تو پتہ نہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے جنگ کے دوران، کہاں تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد خطے کی کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن ایک انڈائریکٹلی پاکستانیوں کے لیے بھی یہ ایک وینچر جو ہے نا وہ مستقبل میں کھل سکتا ہے. تو سر یہ جنگ کے حوالے سے پہلے 4 دن کا کہا گیا، اور چیزیں بڑھتے بڑھتے چیزیں جس طرف جا رہی ہیں اکنامکلی بھی، صرف یہ نہیں ہے پاکستان کا، تو ہم نے حال دیکھا کہ ابھی پیٹرول کی پرائسز پہ چیخیں نکل گئی. تو وہ صرف ابھی پیٹرول کی پرائسز نہ ہو، کیونکہ ساری تجارت اور اس کا جو سارا مواصلات کا نظام ہوتا ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کے پیش نظر پھر جو عرب خلیجی ممالکت وہ بہت زیادہ ان چیزوں میں ڈسٹرب ہے، کیونکہ وہ فزیکلی اس میں انوالو بھی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈیڈ اینڈ کی طرف چل رہی ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی آگے حالات کو؟ خیر دیکھیں، یہ جو پیٹرول کی قیمتوں پہ چیخیں جو ہے نا، اصل مسئلہ میرے خیال میں اور ہے. وہ اصل مسئلہ یہ ہے، وہ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ جنگ آگے چلے گی تو یہ تو اور بھی چیزیں مہنگی ہوں گی. بلکہ یہ تو شکر کرنا چاہیے شارٹیج نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں کم از کم وافر ہے، ملتا تو ہے. لیکن اصل جو مسئلہ وہ یہ نہیں ہے کہ قیمت بہت چڑھ گئی ہے، وہ تو چڑھے گی، آگے ہو سکتا ہے مزید چڑھے، یقیناً چڑھے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ایک طرف آپ قیمت چڑھا رہے ہیں، دوسری طرف ہم مفت کیوں دے رہے ہیں. ایک طرف آپ گاڑیوں کی سپیڈ پہ پابندی لگا رہے ہیں، کیوں کہ جی 80 سے سپیڈ زیادہ ہوگی تو پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور وہیں سے آپ کے ساتھ سے جو ہے نا مفت پیٹرول والی گاڑی 150 کی سپیڈ پہ گزر جاتی ہے، اس کا چلان بھی نہیں ہوتا. یہ ختم کرنے کی اصل میں یعنی یہ اگر حکومت یوں کرے گی تو لوگ مہنگائی کو برداشت کریں گے، اس لیے کہ اس میں حکومت کا قصور نہیں ہے، حالات ہی ایسے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بعض ممالک میں شروع ہو گیا نا، لوگ شہروں کو چھوڑ کے دیہات کی طرف جانا شروع ہو گئے. کیوں؟ تاکہ خرچے کم ہوں. تو ہماری تو پہلے ہی سے بڑی آبادی دیہات میں رہتی ہے، تو یعنی ہم سروائیو کر سکتے ہیں، یعنی ہم کسی کولیپس کی طرف نہیں جائیں گے. صحیح. البتہ یہ والی بات رہے گی کہ اگر ایک طرف وہ عیاشی رہے اور لوگوں کے پیسے پہ رہے، کسی کو اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے تو وہ پیٹرول مہنگا خرید کے گاڑی چلا رہا ہے تو چلائے، لیکن یہ مفت والے جو ہے نا، مفتے لوگوں کے ٹیکس جو ہے نا ان کے اوپر سرکاری خرچوں پہ، یہ اگر حکومت جاری رکھے گی نا، تو جو یہاں پہ فساد نہیں ہو سکا بہت سی پولیٹیکل پارٹیوں کی خواہش کے باوجود، وہ اس کو تیل جو ہے نا خود یہ ڈال کے آگ لگانے والی ملک کو یہ کوشش ہوگی جو یہ کریں گے. کیونکہ مہنگائی نے تو ہونا ہی ہونا ہے، اب اسے آپ روک نہیں سکتے، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. اور اگر آپ نے سرکاری سطح پہ یہ عیاشی کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر جو لاوا ابھرے گا اسے کوئی روک نہیں سکے گا. صاحب میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑی تھی جس کو اب واپس کم بھی کیا ہے، پیٹرول کی قیمت کو تو کم نہیں کیا، اور نہ یہ پیٹرول کی قیمت بڑی تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس شارٹ فال تھا ٹیکس کلیکشن کا، جو آئی ایم ایف کو آپ نے دینا تھا، جو آپ نے ان کے ساتھ طے کیا تھا کہ اتنا، اور اس میں جو سپر ٹیکس ہے جو انتہائی امیر افراد کے اوپر یا انتہائی پروفیٹیبل جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر لگتا ہے، اس ٹیکس میں کچھ لیٹیگیشن کے معاملات تھے، لوگ عدالتوں سے کسی نے اسٹے لیا ہوا تھا، کسی نے، جب وہ پورا نہیں ہوا تو حکومت نے پیٹرولیم لیوی کو بڑھا دیا. اس موقع پہ جب پیٹرول کی پرائسز اتنی جا چکی ہے کہ وہ لوگوں کی قوت برداشت سے باہر نکل رہی ہے، اس وقت بھی آپ نے ٹیکس کلیکشن کے لیے یہ آسان طریقہ نکالا کہ 60-70 روپے جو ہے نا آپ نے پیٹرولیم لیوی بڑھا دی. ٹھیک ہے، وزیر اعظم نے دل پہ پتھر رکھ کے بڑھائی، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ اصل میں جتنا پتھر انہوں نے رکھ لیا کہ اس کے نیچے دب کے جو ہے نا وہ ختم ہی نہ ہو جائے. ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ پتھر چھوٹا کر لیں، مطلب اتنا مطلب دیکھیں پہلے ہی آپ
पहले पेट्रोलियम लेवी की मद में आप जो है वो 100 रुपया ले रहे हैं, तो आप उस 100 रुपये से भी ऊपर चले गए हैं। मतलब इस मौके पे तो होना ये चाहिए कि भाई क्राइसिस का टाइम है ना। आपने देखें IMF के साथ आपका मायदा है, दुनिया के अंदर आप इंश्योरेंस लें, आप कोई चीज भी करें तो उसके अंदर हमेशा होती है कि आग लग जाए, जंग हो जाए, तो उसकी क्लॉज जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेंगी, उसके ऊपर रीनेगोशिएट होगा। आप दर्जी से कपड़े भी दें तो वो कहता है कि जी जो है ना 3 दिन बाद की टाइम है, लेकिन अगर बिजली बंद हो जाए या कुछ हो जाए तो उस पर गारंटी नहीं है। तो आप IMF के इतने क्यों जो है वो हैं कि आप उसके साथ ये रीनेगोशिएट नहीं कर रहे कि भाई ये मौका ऐसा है कि जो जंग लगी हुई है, हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही, तो आपको चीजें करनी बात करेंगे ना। ये काम करेंगे नहीं किस लेके करेंगे। नहीं मतलब खालिद साहब देखिए इस वक्त भी ना ये हुकूमत फिर वही है कि असल में हुकूमत क्या होती है, हुकूमत को तो चला रही होती है नौकरशाही, और वो जो आपने बात कही कि उन्हें तो हर चीज मुफ्त मिल रही है, उनका आसान हदफ है कि जी ये लगा दें तो बहुत पूरे हो जाएंगे पैसे। मेरी ये बात अब करने की है, समझने की है कि भाई ये अब हुकूमतों को भी सादगी इख्तियार करनी पड़ेगी अगर मुल्क का नज़्म व नस्क चलाना, क्योंकि आगे बहरहाल महंगाई ने तो होना ही है, ज़रा इसके असरात पड़ेंगे। अच्छा, ये दूसरी तरफ ये है कि देखें ये अगर जंग 20 दिन महीना और चलती है तो ये हालात तो पतले जो है ना यूरोप के भी हो जाएंगे। नहीं, ये चलती नजर आ रही है आपको? फिलहाल तो उसमें इजाफा नजर आ रहा है। अभी देखें जंग ने अपनी पेस तो सेट कर ली है, अगर कोई उसमें नई चीज शामिल नहीं होती, मसलन कोई टैक्टिकल वेपन्स इस्तेमाल नहीं होते या इस तरह की कोई चीज, या कोई बड़े मुज़ाकरात या कोई बड़े, या वो जो है ना जमीनी मदाखलत वो नहीं करते जिसके आसार अब वो दिखा रहे हैं, वो बड़े वाज़ेह नजर आ रहे हैं। तो यानी एक पेस सेट हो गई है, और ये वो वाली पेस है जैसे यूक्रेन और वो रूस वाली है, तो ये चलती रहेगी। फिर 4 वो मार देंगे, 4 ये मार दिया करेंगे, ये जैसे इराक ईरान जंग एक जमाने में हुई थी, जब उससे थोड़ी मुख्तलिफ रहेगी, लेकिन फिर भी यानी आप ये कहें कि फिर महीना शाइना चलाना कोई मुश्किल नहीं है। असल मसला अबनाए हुर्मुज़ का है, वो अगर बंद रह जाती है ना 15 दिन और, तो चीखें सारी दुनिया की निकल जानी है। क्यों, ये है या नहीं? ऐसे ही। तो ये मेरा ख्याल है कि ये 15 दिन इस एतबार से क्रूशल हैं कि इसमें अमेरिका ने सरतोड़ कोशिश करनी है, वो मुज़ाकरात से करे या कुछ अपने जो भी ताकत से करे कि वो अबनाए हुर्मुज़ जो है ना वो खुलवा ले। सर इस वक्त तो सूरत हाल जंग की ये चल रही है कि अगर आप एक पैटर्न देखें तो जैसे ही मतलब जुम्मे का दिन होता है ना अमेरिका के अंदर, तो ट्रम्प साहब धमकियां देना शुरू कर देते हैं कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसे पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे वो। और जैसे ही इतवार की रात आती है ना तो वो पीस की बातें करना शुरू कर देते हैं। यानी कल इम्कान है पीस की। हाँ, कल वो फिर पीस की बात करेंगे, इसलिए कि जो स्टॉक मार्केट है, जो ऑयल मार्केट है, उसको थोड़ा सहारा मिल सके, वहां पे ट्रेडिंग जो है वो बहुत डिस्टर्ब ना हो। तो जैसे ही उसके बंद होने का टाइम आता है तो वो लंबी लंबी छोड़ते हैं कि ताकि जो है ना डराया जा सके दुनिया को भी, ईरान को भी उससे। और जब वो दोबारा मार्केट के खुलने का टाइम आता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऐसे हिंट्स देना शुरू करते हैं कि जी बड़ी हो गई है, पाकिस्तान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इससे पीस का एक इम्कान निकल आता है, ईरानी क़यादत अब जो है ना वो जो नई क़यादत है, पुरानी तो हमने ख़त्म कर दी थी, नई क़यादत जो है वो बड़े वाइज लोगों पे मुश्तमिल है, वो अच्छा डिसीजन ले सकती है कि ताकि जो है ना मामलात करे। लेकिन इसकी भी एक लिमिट थी। मतलब शुरू में वो एक में तजिया पड़ रहा था कि शुरू में जो मार्केट थी वो ट्रम्प के बयानात के बाद बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती थी, वो एकदम नीचे और एकदम ऊपर जाने वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है कि अब जो है ना वो मार्केट पे असर कम पड़ रहा है। अब मार्केट पे असर कम कर रहा है, उन्होंने भी सीरियस लेना छोड़ दिया है। शेर आया जाहिर सी बात है कि मतलब वो चीज़ें तो अब जो मुस्तकबिल है इसका उसमें कुछ न कुछ करके दिखाना पड़ेगा, आर या पार। और एक चीज़ तो मतलब ये तय है, ये पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कही थी और अब भी है कि अमेरिका अब इस जंग को जीतने का कोई इम्कान उसका कहीं नज़र नहीं आता। आप ये देखें ना कि अमेरिका इस वक्त अपने जंग के मुकासिद क्या बता रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ खुलवाना है। हाँ, पहले वो ईरान को फतह करना नहीं, उससे भी जान छुड़ा ली है ना। रजीम चेंज भाई हमें तो जरूरत ही नहीं है खुलवाने की, जिनको जरूरत है जाके खुलवा लो। मतलब वो भी उसने मैदान सेट किया हुआ है जाने का। सही है।
مسئلہ وہی ہے جو کہ وہ اسے جانے دیا نہیں جا رہا. جو بیڑیاں اس کے پاؤں میں جو ہے نا صہیونی لابی نے ڈالی ہوئی ہیں وہ اس کی وجہ سے صہیونی لابی نے بھی ڈالی ہوئی ہیں. اب یہ جس طرح ایران نے بھی جو ہے نا اتنا کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے مذاکرات میں, میرا خیال ہے اس کے ساتھ بھی جو طاقتیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سینگ پھنس گئے ہیں اب اس کے, تو پھنسے ہی اچھے ہیں. سر جب سوویت یونین آیا تھا آپ نے شاید دیکھا ہو, ہمارے تو خیر بہت بچپن کی بات ہے وہ, لیکن اس میں بھی کہتے ہیں کہ سوویت یونین نے بھی بڑی کوشش کی تھی کہ یہاں سے نکل جائیں ایک دفعہ. یہ ایک وہ کشتی ہوئی تھی نا, میرا خیال ہے وہ کیا تھا, اکرم اکی پہلوان تھا انوکی کے ساتھ جس کی کشتی ہوئی تھی, جہرا پہلوان, جہرے کی نہیں, جہرے کی بعد میں ہوئی تھی. اچھا پہلے انور اکی کی ہوئی تھی, وہ اکرم اکی کی, تو وہ اس کا بازو نکل گیا تھا نا. تو بعد میں انوکی نے انٹرویو دیا تھا کہ وہ میں نے آرم لاگ لگایا تھا, جب میں نے دیکھا وہ زور لگا رہے ہیں تو میں نے پکڑ لیا, تو میں نے نہیں توڑا اس کا بازو, اس نے خود ہی زور لگا کے توڑا. ٹھیک ہے, تو بس اب بازو زور لگا رہا ہے بیچارہ جانے کا, اب دیکھیں بازو نکلتا ہے یا ہاتھ چھوٹتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اچھا خالد صاحب ایک بڑی دلچسپ ہے, امریکہ خود میڈیا کے اندر نا وہ ٹرمپ کی کیفیت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنک منی سنڈروم کا شکار ہو چکا ہے, کہ وہ جوا کھیلتے ہیں نا جب, تو آپ پہلے جو آپ کے پاس رقم ہوتی ہے تو آپ وہ لگاتے ہیں, کچھ جیتتے ہیں کچھ ہارتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ رقم ختم ہو جاتی ہے, پھر مکان بیچتے ہیں, تو پھر آپ جو ہے نا اس کو نکالنے کے لیے نا وہ سنک منی جو ہوتی ہے جو ڈوب چکی ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ پھر اس پہ لگاتے چلے جاتے ہیں اوپر سے یہاں تک کہ آپ کنگال ہو جاتے ہیں, بھی لگا کے ہر چیز جو ہے نا وہاں پہ ختم ہو جاتی. تو یہ امریکن میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ یہ سنک منی سنڈروم ہے, کہ اب یہ زمینی کارروائی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ہوگا کیا کہ مطلب یہ دیکھیں نا اگر وہاں پہ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ بڑے پیمانے پہ لاشیں جانا شروع ہو جائیں گی. اب وہ دیکھیں نا, اب اس میں دیکھیں وہ جو 3 اپنے جرنیل اس نے فارغ کیا, وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف فارغ کر دیا نا, اس کا مطلب ہے کوئی تو یہ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ اختلاف کر رہا ہے, یا ان کے کچھ عزائم تھے جو کامیاب نہیں ہوئے جس کی سزا ان کو دی. نہیں ایسے آئندہ آنے والے منصوبے سے تعلق, اور اس نے یہ بات کہہ بھی دی ہے کہ اس نے کہ امریکہ کو پتہ نہیں پاگل چلا رہے ہیں, اس طرح کا اس نے بیان دیا ہے کہ امریکہ کو ایک پاگل شخص جو ہے نا وہ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب یہ ذرا تھوڑا سا یہ نہیں پتا کہ جو وزیر دفاع ہے اس کی طرف اس نے کہا ہے یا ٹرمپ کی طرف کہا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اس نے یہ بات کہہ دی. ٹھیک ہے, لیکن سر رائے عامہ تو ہمیں پہلے بھی کوئی عزائم مطلب کوئی کلیئر ان کے مقاصد تو نہیں تھے امریکہ کے, لیکن جس طریقے سے رائے عامہ نکلی ہے اس پوری ایک فضا بنی ہے, اور پھر یورپ بھی ساتھ نہیں ہے, نیٹو کے ساتھ بھی ان کی دشمنی ہو گئی ہے, اور اندرون خانہ بھی وہ جناب جی وہ فائر کے فائر چلا رہا ہے. اپنے ان کے جو کلوزڈ کیمپینین تھے فرانس, یورپ کے دیگر ممالک, ان کو بھی جناب جی جن القابات سے نواز رہا ہے, اس کا یہ مطلب چاہتا کیا ہے, اس کے یار یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا وہ تھوڑا آپ کو دوسری طرف سے دیکھنی پڑتی ہے. ہاں وہ دوسرا پہلی بات یہ کہ دیکھیں رائے عامہ کبھی اسرائیل کے خلاف آپ نے اتنی دیکھی ہے, اسرائیل نے کوئی پہلی دفعہ ظلم کیا ہے, پہلے بھی کرتا رہے, رائے عامہ ابھی بنی ہے نا, اور جو دیکھیں خبریں کل ہو جاتی ہیں لیکن خبریں آ رہی ہیں, تو اس سے آپ جو ہے نا وہ نبض لیا کریں کہ جو دنیا کے فیصلے کرتے ہیں وہ کیا فیصلے کرتے ہیں. ایک تو اللہ فیصلے کرتے ہیں نا, ایک ادھر زمینی خدا بھی فیصلے کرتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے, بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں. تو اس سے ایک بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل کا کام تو تمام سمجھیں, ہو سکتا ہے 5 سال لگ جائیں, جو ہو سکتا ہے 5 مہینے لگیں یا 5 ہفتے لگیں, میں نے یہ نہیں میں کہتا, لیکن بس وہ الٹی گنتی شروع ہو گئی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ٹرمپ کو پہلے جو لے کے آئے تھے, اور ٹرمپ نے جو ہارنے کے بعد کیا جو کچھ بھی کیا تھا وہاں پہ, جس طرح مظاہرے ہوئے تھے کیپٹل ہل کے اوپر حملہ, جو تو اس کے بعد ٹرمپ کے آنے کی گنجائش تو نہیں بنتی. وہ کون تھا جس نے ٹرمپ سے وہ جرم سارے معاف کروائے, رہائیاں ہوئیں, وہ پھر الیکشن لڑنے کے وہ ہوا, لڑا, جیتا. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا جی امریکہ کو ٹرمپ جو ہے نا اپنا گورباچوف مبارک ہو, نیا دوسرا امریکی گورباچوف. تو یہ دیکھیں یہی وہ بات ہے جو انڈیا پر بھی صادق آتی ہے. یہ انڈیا والوں کو بھی پتہ لگے گا جب مودی یہی کی حقیقت کھلے گی تو ٹھیک ہے. تو یہ گویا امریکہ کے اوپر ایک گورباچوف مسلط کیا گیا, جس نے امریکہ کی آتے ہی نا دیکھیں کینیڈا سے پھڑا, لوگ مثالیں دیتے تھے پڑوسی امریکہ اور کینیڈا جیسے ہوتے ہیں,
وہ ان سے پھٹا. انڈیا اس کا الائی تھا, اس کے ساتھ پھٹا, روز جہاز اس کے گراتا رہا, پتہ نہیں کبھی پہنچ کے پیچھے. مطلب کوئی اس نے شرم نہیں کر رکھی اس کی. اچھا, عربوں کو اس نے متنفر کیا. عرب ہمیشہ سے امریکہ کے اتحادی ہیں, وکیل ہیں, ان کو متنفر کیا, یورپ کو متنفر کیا. تو یہ تو امریکہ کی بساط لپیٹ رہے ہیں, ہر وہ کام کر رہے ہیں جسے امریکہ ذلیل ہو. بجائے یہ کہ اپنا ہمنوا بنائے. تو جب ملک ٹوٹتے ہیں نا, تو یہ یعنی اب آپ 71 میں ہمارا ملک ٹوٹا تھا نا, تو کہتے ہیں جولائی میں یحییٰ خان گئے تھے امریکہ اور طے ہو گیا تھا ہم آزادی دے دیں گے. ہاں, جا کے ایگزیکیوشن تو دسمبر میں ہوئی ہے نا. اب جو جنگ لڑنے والا ہوتا ہے وہ تو دل سے لڑ رہا ہے, وہ تو اس ساری میں شریک نہیں, پلاننگ کا حصہ نہیں. لیکن کہیں تو فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں. تو گویا یہ امریکہ کی بساط لپٹنے کی علامتیں ہیں. اب امریکہ رہے گا تو وہ محدود ہو کے رہے گا امریکہ تک, باقی دنیا سے تو وہ سمٹ رہا ہے. اس میں جو وہ ہوتا ہے نا خرابی, جیسے ہمارے ہاں چلے ایک منصوبہ چل رہا تھا, بیچ میں حافظ صاحب آ گئے, تو وہ اب وہ الٹا چلنا پڑ. اسی طرح امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے, مطلب کوئی امپیچمنٹ ہو جائے, کچھ اس طرح کی چیز ہو جائے, کوئی جو ہے نا کوئی اس طرح کا اسٹیبلشمنٹ مجموعی طور پر مخالف سمت میں جا کے کھڑی ہو جائے. یہ فورسز اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ فورسز ہوتی ہیں جو یہ کرا رہی ہوتی ہیں, جسے اسٹیٹ مشینری کہہ سکتے ہیں. ہاں, اسٹیٹ مشینری جو ہے, تو وہ اگر اس سے ہٹ کر پالیسی لے کے چلے گی نا, پھر اس سے بڑا ہوگا امریکہ کے ساتھ. پھر شاید وہ اپنا وہاں پہ بھی جو اس کی حیثیت ہے نا وہ برقرار نہ رہے. لیکن جو چل رہا ہے اس میں کم از کم امریکہ ٹھیک ہے محدود ہو کے واپس, جیسے برطانیہ کا وجود تو برقرار رہ گیا, سپر پاور نہیں رہا. امریکہ بھی سپر پاور نہیں رہے گا, امریکہ رہے گا. لیکن اگر وہاں پہ کوئی بغاوت ہو گئی, یا یوں سمجھ لیجئے کہ چیزیں اس طرح آگے نہ بڑھیں, ٹرمپ وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو گئی, یا وہاں کا سسٹم کھڑا ہو گیا, چلیں یوں کہہ لیں سسٹم کھڑا ہو گیا, تو پھر کچھ امریکہ کے ساتھ اس سے بڑا ہونا ہے. کیونکہ جن طاقتوں نے یہ نیا آرڈر لے کے آنا ہے, وہ اس میں اب امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت نہیں رہے گی. یہ سمجھے وہ اس زمینی جو بھی اصل ڈیپ اسٹیٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی تقدیر امریکہ کی یہی اس میں مقدر ہے. جو اب سپر پاور وہ نہیں ہوگا. لیکن سر یہ ہے کہ بہت بڑی پاور ہے امریکہ, ٹھیک ہے, مرتے مرتے وہ کہتا ہے نا بڑا ہاتھی ہے. اور دوسری طرف جیسے وہ ابلیس کے مجلس شورا میں کہا تھا نا اقبال نے کہ میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو, ٹھیک ہے, تو یورپ بھی ٹھیک ہے ابھی مردے بیمار ہے, لیکن یہ کہ پھر مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو اب کی طاقتیں ہوتی ہیں نا, یہ مطلب ٹھیک ہے طاقت ہی ہوتی ہے, لیکن اس میں بہرحال بہت کچھ مصنوعی پن بھی ہوتا ہے. اچھا, یہ اس طوطے کی جو جان ہوتی ہے وہ کیا ہے, اس دیو کی جان جس طوطے میں ہوتی ہے نا, وہ بڑا مصنوعی ست ہوتا ہے. وہ تو ڈالر تھا نا ان کا, وہ ڈالر ہی. اب دیکھیں نا, جب یو ایس ایس آر ٹوٹا ہے تو کوئی یقین کر سکتا تھا یار یو ایس ایس آر کے یہ اشر ہو جائے گا, اور دنوں میں ہو جاتا, دنوں میں ڈبل روٹی کو ترس گئے. تو یہ جو اس وقت جس مطلب عجیب, مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی. میں آپ کو یہ بتانا, جو دنیا کا مجموعی قومی پیداوار کے کلی پیداوار کے جو بھی کہیں, دنیا کی کل جو ہے اس کے مقابلے میں جو وہ ہے قرض, وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالر دنیا کے اس سے زیادہ ہے. پیداوار کم ہے, قرض زیادہ ہے. جو پے کرنا ہے کیسے کریں گے, اور کس کو پے کرنا ہے یہ کوئی پتہ ہی نہیں نا. سب نے کس کو دینا ہے, امریکہ نے اتنا دینا ہے, چائنا نے اتنا دینا ہے, پاکستان نے اتنا دینا, دینا کس کو ہے یہ؟ نہیں, امریکہ کے اوپر زیادہ سب سے بڑا قرض تو چائنا کا خود ہے. جو میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس نظام کی جو مصنوعی پن ہے, وہ اس کی میں ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. باقی تو چلیں کوئی نہ کوئی تو ہوگا, تھوڑا کھود کرید کریں نکل ہی آئے گا. کوئی ہمارا بھی بیچ میں نہ نکل آیا یار, پتہ نہیں, وہ بھی کوئی مولوی نکل آیا تو رولا پڑ جائے. یوٹیوب پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جڑے یوٹیوبرز نے نا, خیر ساڈا تو مونوٹائز ہی نہیں, لیکن مونوٹائز. لیکن یہ کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اس میں کسی ریاست کی وہ کیا کہتے ہیں وہ جان جو ہے نا خط نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایسے ہی. لیکن خالد صاحب دیکھیں, آج یہ جو سسٹم جو ہے نا وہ خاصی حد تک اب ٹوٹ چکا ہے. اب 80s تک تو یہ چیز اسی طرح تھی,
کہ وہ جس کو چاہتے تھے وہ پکڑ کے وہ رگڑ دیتے تھے. خصوصاً جب یہ ہوا کیا کہتے ہیں سوویت یونین الگ ہوا تو پہلے تو یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ سوویت بلاک میں چلا گیا, سوویت بلاک سے امریکن بلاک میں چلا گیا تو آپ کو ایک الٹرنیٹو جو ہے وہ مل جاتا تھا. لیکن جب وہ ختم ہو گیا تو یہاں تو جس کے لیے بھی ہے, مطلب عراق کے اندر آپ دیکھیں کہ ادویات کے لیے پیسے نہیں تھے. عراق جیسے دنیا کے امیر ترین ملک کے پاس, اور وہاں پہ 1 ملین سے زیادہ بچے خوراک کی اور ادویات کی کمی کے باعث جو ہے وہ فوت ہو گئے وہاں پہ. یہ خود اقوام متحدہ کے اعداد و شمار ہیں. تو یہ تو وہاں پہ صورتحال تھی. لیکن اب تو آج کی اگر ہم بات کریں 2026 کی تو چیزیں تو خاصی تبدیل ہو گئی ہیں. آج دیکھیں نا کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ کسی اس کا حصہ نہیں ہے, وہ سوئفٹ جو ہے اس کے ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے اصل میں. جی امریکہ کی بات. ہاں میں وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ مطلب اب جو ہے یہ والا سسٹم جو ہے میں اس کی صرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہجمنی کے علاوہ مطلب اس کا سروائیول جو ہے وہ اب ممکن ہے. ایران نے اتنا عرصہ سروائیو کر لیا. یہ تو دوسری فورس ہے. ہاں اصل میں جو کہہ رہا تھا جی میں امریکہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ امریکہ اس سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. بالکل کہ جو اصل میں اس وقت دنیا پہ بیٹھ کے دنیا کی تقدیر لکھنے والے ہیں اس میں اب امریکہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر وہ چپ کر کے بیٹھے گا جا کے محدود ہو کے, جیسے برطانیہ محدود ہو کے بیٹھ گیا تھا, تو وہ سروائیو کرے گا کم از کم اپنی جگہ پہ. لیکن اگر اس کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو گئی یا اس کا سسٹم کھڑا ہو گیا اور یہ جو پروسیس ہے اس کو کہیں بریک لگانے کی کوشش کی, وہ جو اس کی بساط لپٹ رہی ہے اسے روکنے کی کوشش کی, تو پھر امریکہ جائے گا. پھر امریکہ پر تباہی مسلط ہوگی. وہ کیسے ہوگی؟ اندر سے یعنی بغاوت ہو جائے گی. یہ جو ہمارے لیے ڈیزائن تھا کہ آپس میں لڑ کے مریں, یہ کوئی لڑائیاں وہاں پہ شروع ہو جائیں گی, کوئی سول وار شروع ہو جائے گی. وہ میں کہہ رہا تھا امریکہ کو ان چیزوں میں ملوث کرنا اس کے لیے ابھی مشکل نہیں ہے. یہ تو اصل میں دیکھیں یہ جو کوریا, شمالی کوریا کھڑا ہو گیا, ایران کھڑا ہو گیا, انہوں نے تو عراق کا اشر دیکھا, باقی افغانستان کا, یہ سارا کچھ دیکھ کے تو انہوں نے تو پہلے سے اپنا ایک یوں سمجھے دفاعی منصوبہ بنا کے تو اپنا سٹرکچر کھڑا کیا نا. امریکہ میں تو ابھی ایسا نہیں ہے. اور پھر امریکہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ٹرمپ صاحب وہی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کیپٹل ہل کے اوپر جو حملہ ہوا تھا تو وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے کنفیڈریشن کا جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. کنفیڈریشن وہ فورس تھی کہ جب 1799 میں یہ برطانیہ سے بغاوت ہوئی تھی تو جو پیورلی وائٹ ریس اسٹیٹس ہیں انہوں نے جو اپنا اتحاد بنایا تھا, جو پھر ابراہم لنکن کے دور میں آگے وہ سارا جو ہے وہ ہو گئے تھے, متحد ہوا تھا. اس سے پہلے کا جو تھا ایک کنفیڈریشن الگ تھی اور دوسری ریپبلکن الگ تھی, اور یہ لوگ وہ جھنڈے اٹھا کے آئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ توڑنے کا ڈیزائن تو وہاں سے پہلے سے ہوا ہے. اب دیکھیں مطلب میں نے جب کہا سسٹم کھڑا ہو گیا تو سسٹم کس کے آگے کھڑا ہوگا؟ ٹرمپ کے آگے. امپیچمنٹ کرے گا کوئی عدالتی, کوئی یہ سسٹم کھڑا ہو گیا نا. تو پھر ٹرمپ کے دیوانے ہو سکتا ہے. پھر ہم تماشا دیکھیں گے 9 مئی کیسے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آثار ہیں کہ امریکہ میں بھی ماشاء اللہ نہیں, امریکہ میں ماشاء اللہ دیکھیں بہت زبردست قسم کا لگا ہے. آپ امریکہ کے اندر دیکھیں کہ جب 2001 میں یہ 9/11 ہوا تھا تو اس کے بعد جتنے ہیومن رائٹس تھے حقوق انہوں نے لے لیے, وہ سارے کے سارے وہاں پہ غصب کر لیے گئے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو انہوں نے وہ آئس کے وہی اس سے کہہ رہا ہوں کہ اینٹی امیگریشن پالیسیز کے اندر آپ کے جو سول رائٹس تھے وہ بھی سارے ختم کر دیے گئے. اب کسی کو وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ گھروں میں گھس سکتے ہیں, وہ اٹھا سکتے ہیں, بغیر کیس چلائے جو ہے نا ڈیٹین کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو ماشاء اللہ میں اور کیا ہوتا ہے, مار دیتے ہیں یار, بندہ ہی مار دیتے ہیں. اور بڑے مطلب یہ تو خود کوئی بہت سے بڑے امریکی دانشور اور صحافیوں نے اسٹوریز لکھی ہیں کہ ظلم بھی بہت ہوا ہے اس کے اندر. شاید انہوں نے اپنے بہت کم وکٹمس کو پکڑا. اور ابھی ریسنٹلی میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, پاکستان کے سابق سفیر ہیں جو امریکہ میں رہے ہیں, تو 9/11 کے حالات کے اوپر جو وہ وہاں مقرر تھے, شاید سفیر تھے یا قونصلر جنرل تھے, تو انہوں نے وہ سارے واقعات لکھے کہ خود پاکستانیوں کو اتنا وکٹم بنایا گیا اور جس طریقے سے اس کو, اور اس میں مطلب ان کا بقول کے 98-99% لوگ بے گناہ تھے جن کو جو ہے پکڑ کے اس طرح کیا گیا. یار اب تو وہ بھی ثابت ہو گیا نا کہ 9/11 جن لوگوں نے کیا وہ خود ان کے اپنے لوگ تھے, القاعدہ نام لگایا تھا انہوں نے.
خالد صاحب مطلب ڈائریکٹلی تو دیکھیں کہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ امریکن CIA کے لوگ تھے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندہ جاتا ہے، فرض کریں کہ کسی نے پاکستان کے اندر جیسے TTP ہے، اسے کہتے تو اسے کوئی بندہ جائے کہ جی میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو، تو وہ ٹھیک ہے، وہ چل پڑے، مبشرات ہوتی ہیں، مبشرات ہوتی ہیں. آپ ساڑھے مولانا عبدالعزیز کو جیسے خط آتے تھے کہ بس وہ چیزیں، ہاں آپ شریعت یا شہادت کا نعرہ لگائیں اور اس کے بعد جو ہے نا پاکستان میں شریعت نافذ ہو جائے گی، تو لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک اور بھی ہے، مطلب اب چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن بہرحال ایک اور تنظیم بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جناب سب کچھ تیار ہے، بس ایک شباب جو ہے نا وہ پورے دنیا کے ہو چکے ہیں. تو یہ والی تو خیر چلتی رہتی ہے، وہ چلتی. میں تبھی انڈیا کے حوالے سے وہ ہمارے وزیر دفاع صاحب ہیں ہندوستان کے، راجناتھ صاحب ہیں، راجناتھ سنگھ، ہاں کوئی ان کے بھی بیانات شانات چل رہے ہیں آج کل. تو کیا ادھر ہے کہ انڈیا بھی تو پر نہیں تول رہا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ سارے وار میں چلے ہوئے، تو میں بھی تھوڑا سا کوئی سٹارٹ کروں ایڈونچر. اچھا فاروق بھائی، یہ راجناتھ سنگھ صاحب والا جو ہے یہ اکلوتا واقعہ نہیں ہے. انہوں نے تو پلوامہ کی برسی تھی پچھلے سال جو انسیڈنس ہوا تھا، اس کے اوپر یہ کہا کہ آپریشن سندور کو ہم کسی بھی وقت ریوائیو کر سکتے ہیں اور وہ ابھی جاری ہے. اس کے علاوہ ان کے آرمی چیف جو ہیں وہ راجناتھ مندر ہے ایک بڑا مشہور، وہاں جا کے انہوں نے بھگوان کا آشیرواد لیا. اور اس کے بعد بڑی مزے کی بات یہ کہ نارملی خیر آرمی چیف جب بھی جاتے ہیں تو ایسے جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ خفیہ ہوتا ہے کئی بعد میں، لیکن وہاں پہ باقاعدہ میڈیا جمع کیا گیا، لوگوں کو دلی تک سے بلایا گیا وہاں پہ، اور وہ سارے میڈیا کے سامنے انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جی ہم جو کیا کہتے ہیں بھگوان کے آشیرواد لینے آیا تھا کہ اگلے دنوں میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہے، کوئی کھل کے بات تو نہیں کی انہوں نے، لیکن ان کا یہ تھا. اچھا جو ان کے ایئر چیف ہیں میرے خیال میں AP سنگھ نام ہے ان کا، تو وہ سکھ ہیں، تو وہ گردوارے میں گئے ہیں اور انہوں نے سیم یہی بات ایک گردوارے کے موقع پہ کہی ہے. ان کی جو نیول چیف ہیں انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم جو ہے آپریشن سندور کے دوران ہم نے ایسی پریپریشن کی ہوئی تھی کہ ہم بس 1 منٹ کی دوری پہ تھے کہ پاکستان نے سیز فائر کر دیا، نہیں تو ہم حملہ چند منٹوں کے اندر جو ہے نا پاکستان پہ حملہ کرنے والے تھے، ہماری تیاری ایسی تھی اور وغیرہ وغیرہ. تو اس کو دونوں اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. ایک تو چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ داخلی ضرورت تو ہمیشہ ان کی رہتی ہے کہ اگینسٹ پاکستان ہی ان کا بیس بنتا ہے جس کے اوپر وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں، وہ سارا کچھ تو ڈومیسٹک آڈینس کو پریز کرنے کے لیے ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دوسری چیز ایک یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے جس طرح سے امریکہ کو کھینچ کے لایا ہے اس جنگ میں، وہ انڈیا کو بھی پش کر رہا ہے جنگ شروع کرنے کے لیے، کہ ایک تجزیات اس حوالے سے بھی سامنے آئے ہیں کیونکہ اس جنگ کے بالکل آغاز میں مودی کا دورہ بھی تھا، اس کے بعد شروع ہوا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک جو بات کہی جا رہی ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے ایک سابق پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایک سنی بلاک کی بات کی تھی کہ ایران شیعہ بلاک کے مقابلے میں ایک سنی بلاک بھی آ رہا ہے، اور اس چیز کی بھی بہت ساری اب باتیں جو ہے نا کھل کے آ رہی ہیں کہ ترکی، پاکستان، سعودیہ ایک بلاک بنا رہے ہیں جس کے اندر دیگر ممالک بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، جس میں ملیشیا وغیرہ، نہیں ملیشیا نہیں، مصر اور قطر اور یہ خلیجی ممالک جو ہے نا، یہ اس کے جسے اسلامک نیٹو کا نام بھی دیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. بہت یہ جب اسلام آباد میں ہوا تھا وزرائے خارجہ کا اجلاس، تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں، کوئی آفیشلی اناؤنسمنٹ تو نہیں ہے لیکن مختلف تجزیات، مختلف چیزیں یہ آ رہی ہیں، اور اس کو اس انداز میں دیکھا جا رہا ہے خود ویسٹرن میڈیا کے اندر کہ اگر امریکہ جو ہے اس خطے میں اس کی بساط لپٹتی ہے تو مستقبل میں یہ ایک بلاک بن سکتا ہے، چونکہ یہ جو ممالک ہیں سارے عرب ممالک، ان کی افرادی قوت ایسی نہیں ہے کہ یہ ایک طاقتور فوج بنا کے اپنا دفاع کر سکیں. تو انہیں اگر امریکن سیکیورٹی جو امریکن سیکیورٹی گارنٹی ہے وہ نہیں رہتی، تو ایک متبادل سیکیورٹی گارنٹی کی ضرورت پڑے گی، اور وہ متبادل سیکیورٹی گارنٹی پاکستان جو ہے وہ دے سکتا ہے. سعودیہ کے ساتھ آلریڈی امپیکٹ ہے، اسی کے اندر مختلف لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اس کے مختلف
تو اس چیز سے سب سے زیادہ تھریٹ جو ہے وہ اسرائیل فیس کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا بلاک بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب امریکہ موجود ہے تو اسرائیل تو آگے قطر کے اوپر بمباری کر جائے تو نہ ریڈار چلے گا، نہ میزائل چلے گا، نہ کچھ چلے گا. پھر وہ ان کے جہاز جو ہے عراق کے اوپر سے بھی گزریں، ان کی ایئر سپیس بھی یوز کریں تو ایران کے اوپر آ کے بمباری کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ سیکورٹی گارنٹی امریکہ کی نہیں ہے، وہاں پہ پاکستانی فورسز موجود ہیں اور وہاں پہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی وہاں پہ ہے، جو سیٹلائٹ نیویگیشن اور سیٹلائٹ جو انٹیلیجنس ہے وہ چائنیز سیٹلائٹ کرے، تو پھر اسرائیل کو یہ سہولیات تو میسر نہیں ہوں گی، پھر اس کے لیے چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. تو اسرائیل اس چیز کو روکنے کے لیے ایک طرف سے یہ پش اب انڈیا کو کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو انگیج کرے اس موقع کے اوپر، تاکہ یہ جب یہ لوہا گرم ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو سکے. تو یہ بھی پرولونگ کر جاتی ہے. پھر آگے مستقبل کا جو بھی سینیریو بنے گا وہ بعد میں دیکھا جائے گا. امریکہ بھی آہستہ آہستہ ان کے خیال میں کہ اس جنگ سے نکلنے کے بعد دوبارہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا، وہ مینج کر لے گا دوبارہ خلیجی ممالک کو. لیکن یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے اندر ایسا نہ ہو، اس کے لیے بھی جو ہے وہ پش کر رہے ہیں. تو یہ ایک سینیریو جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس وقت. تو وہ مطلب یہ ابھی جنگ کی صورتحال ہے، عوام ویسی بدحال ہے، پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی. صرف یہ پاکستان کے لیے تو نہیں، انڈیا کا تو انڈیا کے بعد ہی تو اب سے زیادہ ہے. تو اوپر سے جنگ بھی شروع ہوگی تو کیا ہوگا؟ خیر دیکھیں، جنگ کے تو اخراجات ایسے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سے مطلب کیلکولیٹ ہیں. ہاں مطلب ریزروز بھی ہوتی ہیں چیزیں، اور جنگ کے لیے تو ہر ملک ہمیشہ تیار رہتے ہیں نا. پھر پاکستان اور انڈیا کی جنگ لمبی نہیں ہوتی. یہ کیا یہ T20 ہوتا ہے. دیکھا نہیں آپ نے 4 گھنٹے، میرا خیال ہے ویسے تو وہ 4 دن تھے، لیکن جو جنگ جسے صحیح طرح جو گرم ہوئی تھی وہ تو 4 گھنٹے، اور اسی میں ہی بس دونوں ڈز ہو گیا. نہیں، وہ ایٹم بم تک بات پہنچ گئی تھی نا. کہتے ہیں ٹرمپ کو سوتے میں جگایا گیا کہ جی کام خراب ہو گیا ہے. تو باقی خطرات تھے. جی یہ تو وہ سٹوریز جس کی خالد صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ 2 دفعہ انڈیا نے مارکو روبیو کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا اور اس کے بعد ٹرمپ کو سوتے ہوئے جگایا گیا اور اسے کہا گیا کہ جی یہ ہو جائے گا ایکسکلیشن. اور ٹرمپ نے پھر میڈیشن کی، اس نے جنرل عاصم منیر کو کال کی اور انڈیا کے اندر مودی سے بات کی، اور جب انہوں نے مانا بھی نہیں بعد میں. مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو جو غصہ تھا نا، وہ جس جہاز بڑھا رہا تھا روز روز، اس سے غصہ اسی بات کا تھا کہ بھائی ایک تو مجھے سوتے ہوئے جگایا اور پھر جب میں نے کروا دیا تو پھر آپ جو ہے ہیرو بننا شروع ہو گئے. نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک دیکھیں دونوں ڈکلیئر پاور ہیں، اٹامک پاور ہیں، اور مطلب دوسرے ہیں، دونوں جذباتی بھی ہیں ملک. تو پھر بھی اس طرح کی بیوقوفی کرنا، مطلب آپ نے ایک بات نہیں سنی. نہیں سنا ہے. وہ انہوں نے بتائی ہے نا آپ کو، وہ کروائے گا، نیتن یاہو کروائے گا. ہاں، اور یہ ایپسٹین فائلز جہاں پہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ تو پھر کرنا پڑتا ہے نا جو حکم آئے. مطلب ایک اہم فیکٹر کو آپ بھول گئے کہ بھائی امریکہ کا کیا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایپسٹین فائلز مسئلہ تھا. صحیح. اب آپ اگلی بات سنیں. یہ اب ہم بیچارے عربوں کو وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کا بھی یہی مسئلہ. ابھی تو ان کے کوئی یو اے کا تو کلیئر آ چکی ہے نا چیزیں، تو بس پھر اب دیکھ لیں. باقیوں کی تو خیر ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن یو اے کی تو چیزیں ساری واضح طور پہ آئی ہیں. تو مودی، میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں، مودی انڈیا کا ہمدرد تو نہیں ہے. جیسے ٹرمپ امریکہ کا ہمدرد نہیں ہے، جیسے اسی طرح مودی انڈیا کا ہمدرد نہیں ہے. تو ابھی یہ ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے جنگ ہی جنگ ہے، کوئی جسے کہتے ہیں نا وے آف سیلیبریشن. باقی یہ جو ہے نا زمینی حقائق تو اس کو فیور نہیں کرتے کہ جی انڈیا پاکستان جنگ، ٹھیک ہے. لیکن یہ والی جو چیز ہے یہ اس میں تو ہو سکتی ہے، وہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بیوقوفی ہو جائے. اور ویسے جو دوسرا حساب کتاب ہے نا اپنا، جو مختلف روایات میں جو سارا کچھ ہے، اس میں چونکہ ایران نے بھی پاکستان کی مدد کرنی ہے، ترک نے بھی کرنی ہے، تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ والی جو یا تو وہ جو ہو گیا فیز اس سے متعلق تھی وہ باتیں ساری، یا اگر ہونا ہے ابھی تو اس وقت ایران فارغ ہوگا تو ہماری مدد کرے گا نا. وہ خود پھنسا ہوا ہو تو ہماری مدد کرنے کدھر آئے گا. تو یہ کچھ چیز عرب بھی آئیں گے مدد کرنے کے. تو اس کا مطلب یہ جو ابھی
جو تھوڑی سی یہ صورت بنی ہے کہ جس میں ایران بھی عربوں کے اوپر حملے نہیں کر رہا جو آپ بتا رہے تھے، اور عربوں نے تو یقیناً بہت صبر کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے نا، سعودیہ نے بہت یعنی جسے کہیں وہی سمجھداری اور وہ وائز مین والا کردار جو ہے نا ادا کیا، تو صبر کیا ہے، نہیں کیا کچھ بھی نہیں. اسرائیل نے تو کوشش کی ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں تو ہم تو بیچ سے نکلیں، لیکن یہ نہیں لڑے. تو اس سے لگتا ہے کہ ایک بامی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر وہ محبتیں بڑھیں، اور وہ جس اطاعت کی آپ بات کر رہے ہو اس کی کوئی صورت بنے تو جس میں پھر پاکستان پر اگر وہ حملہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی ہماری مدد کو آئیں سارے، ترکی بھی آئے، عرب بھی آئیں، ایران بھی آئے، کیونکہ وہ جو نعمت شاہ ولی کی پیشن گوئی ہے ان میں ان ساری اقوام کا ذکر ہے. اچھا کہ آپ پاکستان یعنی وہ جو مسلمانوں کی مدد کو آئیں گے تو وہ تو پھر وہ صورت بنتی ہے. لیکن دیکھیں یہ چیزیں جب تک واقع ہو نہ جائیں نا تو حتمی طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس شعر کا یا اس جملے کا کیا مطلب ہے، تو اس لیے اس میں نہیں پھنسا جانا چاہیے. وہ صرف ایک حد تک آپ کو سامنے وہ چیزیں رہنی چاہیے، باقی اس میں اس کو کوئی وہ فورکاسٹ سمجھنا نہیں چاہیے، وہ نہیں، یا جسے کہتے ہیں پتھر پہ لکیر نہیں سمجھنا چاہیے. وہ ایک دھندلی تصویر ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ کھول کے آنکھ میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر، دھندلی تصویر ہوتی ہے. وہ اس میں کلیئرٹی تبھی آتی ہے جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے. تو لہذا اپنی تیاری اس سے ہٹ کر آپ کو کرتے رہنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی بھی بے وقوفی ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ بھی ایک تھا یعنی پلان کہ جی یہ افغانستان کے ذریعے سے ہوگا. پورا پلان تو کوئی اور تھا، یعنی یہ پاکستان کے حوالے سے پہلے ایران کو سافٹ کر لیا جائے، وہاں سے بھی جو ہے نا وہ بلوچستان کے اندر یعنی مداخلت ممکن بنائی جائے، ادھر سے افغانستان کو جو ہے نا وہ سپلائی وغیرہ دے کے مسلح کیا جائے، ضروری جو اٹیک کی ضروریات ہیں ان سے، ادھر انڈیا کی طرف سے بھی ہو. تو یہ سارا کچھ مل ملا کے گویا پاکستان کو تین طرف سے وہ پھر سمندر بھی ہے، سمندر والا راستہ بھی ہے. تو یہ تھا، لیکن ایران اتنا عرصہ چل گیا تو یہ ہمارا فائدہ ہو گیا، ہمارا وہ بارڈرز کی. اچھا وہ اسی دوران ہم نے ذرا افغانستان کا کام اگر تھوڑا سا پدرا کر لیا یا سیدھا پدرا کر لیا جو بھی ہوگا وہ بھی فائدے کی بات ہو گئی کہ اب وہ جو ساری انویسٹمنٹ کہیں یا پلاننگ کہیں وہ تقریباً برباد ہو گئی ہے. اچھا دہشت گردی کے واقعات بھی رک گئے نا، اب دیکھیں کافی دن ہو گئے ہیں کہ ورنہ یہ تھا کہ جس ریپڈ انداز سے یہ شروع ہوئے تھے اور پاکستان کے اسلام آباد تک وہ پہنچ گئے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ چیزیں کو سیٹل ڈاؤن ہو گئی تو مطلب وہ بھی بہتری ہو گئی. تو آگے بھی اب دیکھیں اتنا آسان نہیں رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں دوبارہ بنائیں پھر منظم ہوں، وہ اب ایک وقت لے گا ساری چیزیں، اگر فرض کریں وہ کریں بھی، اگر آپ بالکل فرصت دے بھی دیں ان کو، لیکن کہاں دی جائے گی، میرا نہیں خیال کہ کوئی ممکن ہوگا. تو اس لیے وقتی طور پہ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک دم نہ ہو، اور ہوئی تو انڈیا کو پھر اکیلے ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ دوسری طرف سے تو وہ جو بھی تیاریاں تھیں وہ خراب ہو گئی ہیں. باقی آپ نے یہ دیکھا نیوی کی جو حالات ہیں کہ امریکہ جیسا ملک جو ہے نا وہ ابنائے ہرمز نہیں کھلوا سکا ایران سے، جس کی نیوی ہی نہیں ہے. یہ ٹرمپ صاحب بار بار جس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیوی ساری ختم کر دی تھی بھی کیا، لیکن جو کچھ بھی آج کی دنیا کی جنگ ہے اس میں جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ آ کے ابنائے ہرمز نہیں کھلوا سکتے امریکہ. تو انڈیا بیچارہ اچھا اب وہ اسلحہ ڈپو نہیں تباہ کرتے، ڈیٹا سینٹر تباہ کیے جاتے ہیں وار اسٹریٹجیز کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا وہ اتوار. اصل میں ڈرونز نے آ کے بہت بدل دیا ہے. پھر یہ جو ملٹی ڈومین جو ہے نا یہ جو یہ سائبر وارفیئر ہے یہ چیزیں بہت فرق ہے. اور انڈیا یہ اصل میں جو یہ تھے نا اپنے جیسے امریکہ وہ اس میں اپنی وار مشینری میں اسی کی غرے میں رہا، جیسے انڈیا ہمارے مقابلے میں اپنی اسی روایتی جنگ کی جو صلاحیت تھی اس کے اوپر رہا. اور یہ جو ملک ہیں انہوں نے تھوڑا تھوڑا وہ جو ہے نا چیزیں جنات یہ والے قابو کر کے تو ان کو لمبا پا لیا، جو کہتے ہیں نا لٹا لیا. امریکہ ویسے دیکھیں اسرائیل امریکہ دونوں بے بس پڑے ہوئے ہیں، بے بس ہے اس میں تو کوئی شک. مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا جن کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں وہ جگاڑ کو نکال لیتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی جگاڑیں پھر جو ہے نا اس کے لیے وہ تھوڑی سی ایک اسمارٹ اسٹریٹجی بن جاتی ہے، اور پیچھے پھر مدد بھی آ جاتی ہے.
پھر یہ ہے کہ سبز چوگے والے آ جاتے ہیں، سلک روٹ وایا سلک روٹ جو ہے نا وہ چوگے والے بھی آ جاتے ہیں. بہت شکریہ مہتاب بھائی آپ کا، خالد صاحب آپ کا، آج کے پروگرام میں یہ چیزیں ڈسکس کی. حالات اسی طرح بڑھے، حتمی چیز نہیں کی جا سکتی. دیکھتے ہیں کہ اپڈیٹس کیا آتی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.